گھر میں ہونا، بیوی بچوں کے پاس ہونا، گھر میں سلامتی کا ہونا، امن کا ہونا، کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی، کتنے بڑے احسانات ہیں اللہ کے۔ اگر ماں باپ سلامت ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھ لینا کتنی بڑی سلامتی، نعمت اور برکت کی بات ہے۔ ان سے پوچھئے جو اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ گھر عظیم نعمت ہے، گھر عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تو یہاں تک پتہ چلتا ہے، اس حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ گھر اتنی بڑی نعمت ہے، خصوصاً جب فتنوں کا دور ہو، باہر نکلیں تو نظریں آوارہ ہونے کا اندیشہ ہو، گلیوں چوکوں چراہوں میں جائیں تو قد آدم بے فحاشی بے حیائی کے بورڈ اور اس کے اوپر حوا کی بیٹیوں کی تصویریں آویزہ ہوں۔ خصوصاً اس دور میں جب گھر سے باہر نکلیں تو کبھی ادھر کوئی اوباش اور گنڈا کھڑا ہو، کبھی ادھر کوئی عزت کا لٹیرا کھڑا ہو۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہوں۔ تو اس دور کے اندر تو اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہی یہ ہے، صحابی رسول ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں من نجات کس چیز میں ہے، بچاؤ کس چیز میں ہے؟ ہلاکت سے بچاؤ، فتنوں سے بچاؤ، لڑائیوں سے بچاؤ، جھگڑوں سے بچاؤ، آوارگی سے بچاؤ، بے اطمینانی بے سکونی سے بچاؤ، کس چیز میں ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک، تین کام کر لو نجات پا جاؤ گے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، اس سے فتنوں سے بچو گے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فسادات سے بچ جاؤ گے۔ اپنی زبان پہ کنٹرول کرو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہا کرو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ آنسو بہایا۔ دنیا کی نجات، آخرت کی نجات، خاندان کی نجات، آخرت کی نجات۔ کیا حکمتیں ہوتی ہیں آپ کی باتوں میں، کیا گہرائی ہوتی ہے آپ کی باتوں میں۔ خصوصاً فتنوں کے دور میں کہا الزم علیک بیتک، چمٹ جاؤ اپنے گھروں سے، چمٹ جاؤ اپنے گھروں سے۔ بلکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تو عام حالات میں بھی کہا اذا قضى احدکم نہمته، جب تم میں سے کوئی سفر پہ جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، لاہور گیا، اسلام آباد گیا، بیرون ملک گیا، جس کام سے گیا تھا وہ ضرورت پوری ہو جائے تو فضول میں وہاں نہ رہے، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جلدی سے گھر واپس آ جائے۔ جب ضرورت پوری ہو گئی، مقصد پورا ہو گیا، اب وہاں رہنے کا کیا مطلب؟ جلدی اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ اللہ جس کو سزا دینا چاہتے ہیں اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ میرے بیٹے، میری بیٹیاں خصوصاً سمجھ لیں، نوجوان بیٹوں کان کھول کے سن لو، اور نوجوان بیٹیوں آپ دلوں کی تختیوں پہ اس بات کو نوٹ کیجئے۔ آج کے بیٹے اور بیٹیاں بعض دفعہ شیطان ان کو ورغلاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم گھر سے نکل کے ماں باپ کو سزا دے دیں گے۔ نہیں نہیں، ماں باپ کو جو تکلیف ہوگی سو ہوگی، تم گھر سے نکل جاؤ گے تو اللہ کے عذابوں میں آ جاؤ گے، اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے کسی کو گھر سے نکال دینا۔ گھر سے نکلنا تو سزا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام رب تعالیٰ سے خطا ہو جاتی ہے، جنت سے ان کو زمین پہ اتار دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک اللہ کی حکمتیں ہیں، لیکن بہرحال اندازہ ہوتا ہے کہ گھر کتنی بڑی نعمت۔ بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وقت کا پیغمبر ان سے کہتا ہے ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب اللہ لکم، یہ مقدس سرزمین ہے، یہاں بیت المقدس ہے،
یہاں ایک ایک نماز میں اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں، انبیاء نے یہاں سجدے کیے ہیں، نبیوں نے اس گھر کی تعمیر کی ہے۔ یہ سرزمین شام ہے، یہ سرزمین فلسطین ہے، یہاں بیت المقدس ہے، یہاں تم داخل ہو جاؤ، داخل ہونا تمہارا کام ہے، اسے تمہارا بنا دینا میرے رب کا کام ہے۔ لیکن وہاں بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، یہ ایمان کے کمزور ان لوگوں سے ڈر جاتے ہیں۔ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ جابر لوگ اندر موجود ہیں ہمارے اندر داخل ہونے کی ہمت اور جرأت نہیں ہے، حتیٰ کہ اتنے بے باک ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں جہاد کرو، اندر جاؤ گے اللہ تمہارے لیے فتح دے دے گا، لیکن رب ایمان کہاں؟ ایمان کی کمزوریاں جب دلوں کے اندر آ جاتی ہیں پھر انسان کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے، پھر وہ بت کا لاشا بن جاتا ہے۔ اس سے جو چاہیں کروائیں، چاہیں تو اسلام آباد کیپٹل سٹی کے اندر بتوں کا مندر خانہ بنوا لیں، بت خانہ بنا لیں، بت خانے سجا لیں۔ اسلام آباد کی مملکت میں ایمان کی کمزوریاں انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہیں۔ رب کا پیغمبر گارنٹیاں دیتا ہے مت ڈرو، جاؤ تو صحیح، دیکھنا اللہ ان کو کیسے بگاتا ہے۔ کہتے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جا کے لڑو، فتح کرو، جب فتح ہو جائے گا ہم آ جائیں گے، ہم نہیں جا سکتے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اللہ نے ان کو سزا دی، کہا نہیں جاتے ہو۔ ایمان اتنا کمزور ہے، ایمان اتنا کمزور ہے۔ بھائیو یہ نہ سمجھو کہ ایک مندر کی بات ہے، مستقل موضوع ہے، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک وہ مندر ہیں جہاں پہلے سے ہندو آباد ہیں، سندھ کے اندر ہندو آباد ہیں، کراچی میں ہندو آباد ہیں، سندھ کے گاؤں میں ہندو آباد ہیں، ان کے پرانے مندر موجود ہیں، مندر میں بت خانے موجود ہیں، نہ کبھی کسی مسلمان نے گرایا ہے، نہ اس پہ حملے کا سوچا ہے، نہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ جب وہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کے شہری بن گئے، وہ ہمارے ہم وطن ہو گئے، ان کے حقوق ہیں، جو ان کے پرانے مندر ہیں ان میں وہ جانیں اور ان کی عبادت، ان کا مذہب جانیں۔ لیکن وہ شہر جو مسلمانوں نے آباد کیے، اسلام آباد کے نام پہ آباد ہوئے، جن میں مسلمانوں کی آبادی، مسلمانوں کی کثرت ہے، وہاں مندر بنے تو اس کا ٹوٹنا تو بنتا ہے، اس کا سرکاری خرچے پہ بننا تو انتہا درجہ کی بے غیرتی، بے حمیتی، بے ایمانی۔ وہاں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی بت کے سامنے جا کے سجدے کریں۔ آبادی مسلمانوں کی، وہاں ضرورت ہی نہیں، ضرورت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں پرانے آباد ہیں وہاں ان کے مندر رہیں، گورنمنٹ ان کی حفاظت کرے، کوئی مسلمان ان کو نہ چھیڑے۔ وہ اپنے مندر کے اندر ایک معاہدے کی وجہ سے کہ وہ پاکستان کے شہری ہو چکے ہیں اور وہ ہمارا احترام کریں، ہم ان کا احترام کریں، انسانی بنیادوں پہ آپس میں رہیں۔ لیکن مسلمانوں کی آبادیوں میں، راجوال میں کوئی آ کے مندر بنائے، یہ ہمیں کیسے گوارا ہوگا؟ لاہور شہر میں بادشاہی مسجد کے پاس کوئی کسی غیر قوم کا معبد بنے، یہ کیسے گوارا ہوگا؟ اسلام آباد کے کیپٹل سٹی میں کسی بت خانہ بن جائے اور وہاں بتوں کو پوجا جائے، نہ صرف یہ کہ ہمارے دین کا نقصان ہوگا، یاد رکھیے ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور یہ سیکورٹی رسک کسی وقت میں بن جائے گا۔ کہاں تک اغیار کو خوش کرو گے؟ نہیں خوش کر پاؤ گے۔ اگر وہ کہیں ہر مسجد کے ساتھ بھی مندر بنا دو تو ہم یہ ڈیمانڈ بھی پوری کریں گے، ہر شہر میں مندر بنا دو تو ہم یہ ڈیمانڈ بھی پوری کریں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ غیر اقوام جب تک کہ آپ ان کے دین کو فالو نہیں کریں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو جہاد سے ہوتا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا جہاد کرو، جاؤ اندر، جانا تمہارا کام ہے، فتح دینا اللہ کا کام ہے۔ انہوں نے کہا تم جاؤ، تمہارا رب جائے، ہم تو نہیں جاتے۔ پھر کیا ہوا؟
گھر سے نکلنے کی ایسی سزا دی اللہ نے، انہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض۔ جناب موسیٰ یہ جہاد سے بھاگتے ہیں، آپ کے حکموں کو نہیں مانتے، ان کو جانیں بڑی عزیز ہیں، اللہ کے وعدوں پہ کوئی یقین نہیں، 40 سال تک اپنے گھروں میں واپس نہیں پلٹیں گے، وادی سینا کے صحراؤں میں بھٹکتے رہیں گے۔ گھر سے نکلنا، نکالا جانا اللہ کی سزا ہوتی ہے۔